الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 20 20واں سبق ہے سیرت کا۔ اس میں ہم کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور یہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری اردو میں بہترین مستند ترین کتاب ہے۔ اس میں غزوہ احد کا بیان جاری تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم صفحہ نمبر 263 سے حضرت حنظلہ کی شہادت سے اس کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اور تصور میں دیکھتے جائیں۔ بڑی پیاری منظر کشی کی گئی ہے، گویا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جیسے یہ مناظر ہوئے ہوں۔ تو یہ بھی ایک ملکہ ہوتا ہے رائٹر کے پاس، مصنف کے پاس، اللہ پاک کی عطا کردہ صلاحیت اور توفیق سے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر پہلو، ہر گوشے کو اللہ کے فضل سے بہت مختصر اور جامع انداز میں انہوں نے اس میں قلم بند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر دے، اور ہمارے علماء اہل سنت نے جو بڑی محنتوں سے ہمارے لیے یہ کتابیں تحریر فرمائیں، اللہ پاک ہمیں سعادت دے، توفیق دے کہ ہم ان کو خوب پڑھیں، سمجھیں اور ان اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں۔ حضرت حنظلہ کی شہادت۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے، یعنی بالکل درمیان میں پہنچ گئے، اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ اسی واقعہ کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ، یعنی کہ وہ شخص جنہیں فرشتوں نے غسل دیا، کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جاں بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی و حضرت ابو دجانہ و حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علم بردار عثمان، ابو سعد، مصافح، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگنے لگے،
اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھیں، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ ناگہاں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار کی بگدڑ اور مسلمانوں کی فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درہ کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند روکا اور حضور کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درہ کے راستہ سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جاں بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے 2 پارٹوں میں دانہ کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہی رہے کہ مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کمیہ کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جاں باز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس آواز نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے،
کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بھگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دو طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبور و لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بیقراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جاں بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر و تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ یہ واقعہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے نا سیرت کی کتاب سے، اس کا حوالہ دیکھیں، ریفرنس دیکھیں کتنا اتھینٹک ہے۔ بخاری غزوہ احد اس میں جو بیان ہے، اور مسلم جو حدیث پاک کی کتنی مشہور کتابیں ہیں ان میں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا شروع میں، بڑی مستند کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، جو لکھا ہے حق ہے، سچ ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ اے جماعت انصار، اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے، اور آخر خالد بن ولید کے نیزہ سے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جان نثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بیقراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکار کر کہ اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جان نثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل شاید لفظ دل بادل ہے، ہجوم کے ساتھ امنڈ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یلغار کرنے لگا۔
مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ذوالفقار کیا تھی؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار۔ زیاد بن سکن کی شجاعت اور شہادت۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بس رش رسیدہ باشی۔ انہوں نے اس فارسی شعر کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ بہرکیف تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پہ تو وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ پچھلا ہی جو واقعہ گزرا تھا، حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس وقت یہ شعر یاد آیا تھا۔
کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول عطا فرمائے، اور ماہ ربیع النور کی بھی آمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوب ذکر خیر کرنے کا، درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ان واقعات کو بھی ذہن میں رکھیں، پڑھیں بار بار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب جتنی بار بھی پڑھے کم ہے۔ میں تو یوں عرض کروں بھی سننے والے سارے سبقن تو پڑھ ہی رہے ہیں، اور جن سے ممکن ہو پہلے صفحے سے شروع کر لیں، پہلی ربیع الاول کو، اور یوں تقسیم کر لیں کہ بھی 30 دن سے پہلے یعنی 29 ربیع الاول کو مغرب سے پہلے اس کتاب کا ختم کرنا ہے، حصول برکت کے لیے۔ کسی کو رپورٹ نہیں دینی، کسی کو نہیں بتانا، مجھے بھی نہیں بتانا۔ جن سے ممکن ہو ایسا ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، آمین آمین۔ کھجور کھاتے کھاتے جنت میں، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم مزید پڑھیں گے۔ اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگامے میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ان کے جگر دیکھیں کتنے بہادر تھے، لڑائی ہو رہی ہے، تیر آ رہے ہیں، تلواریں جا رہی ہیں، کڑے موج سے مطلب ہے کھجوریں کھا رہے ہیں جی۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ لنگڑاتے ہوئے بہشت میں، حضرت عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری و گریہ زاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ کیا منظر ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمر بن جموح میدان جنگ میں پہنچی، اور اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی
مدینہ کی طرف نہیں چلا بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتا کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھ کو میدان جنگ سے اہل و یال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی پڑھ کے سنانا ہوگا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخمی۔ اسی سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان ابی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کمیہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ یعنی جو مبارک ٹوپی تھی نا لوہے کی، وہ میٹل کی سر انور پر، تو اس کی وجہ سے وہ 2 کڑیاں اس کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت حارث بن شمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تل ملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے اود رکھا تھا، اود یا عود۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہو کر راستہ بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اسی طرح ابن کمیہ ملعون، جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ یہاں پر یہ سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔